بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آج سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے فوائد بیان کریں گے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ دوسرے پیغمبروں کو عطا نہیں کی گئی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی صورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسری اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، تیسری اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھی نوبت اس وقت آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہیں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، گھر والے بھی آپ سے بدزن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، روزگار کی تلاش ہے لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون و مکاں پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیائے کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ میں لکھے اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر اس تیل کو کسی چیز میں ڈال لے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کرے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی آفاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے، سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں آفاقہ حاصل کرنے کے لیے
باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص اس کو پانی کی طرح دھو لیں۔ پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے، اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورہ ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھے، بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے، اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینہ کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی پی لیں۔ ہر جمعرات کو 7 مرتبہ تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے، اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خاوند کو پلائے۔ انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، وہ ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے۔ انشاءاللہ تعالی بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے، فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ لکھے، اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کرے، ہر روز اس تیل کی مالش کرے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی آفاقہ ہوگا اور شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔